السلام علیکم، میرا نام فیصل ہارون ہے۔ میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ یہ آسک غامدی لائف کی چوتھی ویب کانفرنس ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک موقع فراہم کر سکیں کہ آپ ہماری ایپ میں رجسٹر کرنے کے بعد اس ایونٹ میں شرکت کر کے غامدی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں۔ اس ایونٹ کو شروع کرنے سے پہلے چند اہم چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کانفرنس کے لیے بہت سارے لوگ رجسٹر کرتے ہیں، اور وقت کی کمی کے باعث یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہم ہر کسی کا سوال لائیو لے سکیں۔ میرے پاس رجسٹرڈ یوزرز کی ایک لسٹ موجود ہے، اور میں رجسٹریشن کی ڈیٹ اور ٹائم کی ترتیب سے آپ لوگوں کو موقع دوں گا کہ آپ اپنے سوال غامدی صاحب سے پوچھ سکیں۔ وہ شرکاء جنہوں نے رجسٹر کیا اور آج کے ایونٹ میں شرکت کی، اگر ان کی باری نہیں آ پائے تو انشاءاللہ ہم اگلی آسک غامدی لائف کی ویب کانفرنس کے لیے انہیں پرائرٹی رجسٹریشن کا موقع دیں گے۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کر دی جائیں گی۔ دوسری بات یہ کہ آپ کا جو نام آسک غامدی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی زوم میں بھی شو ہو رہا ہو۔ تو زوم میں اگر آپ اپنا نام چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کو ری نیم کر سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ آپ موقع آنے پر آپ کے پاس اباؤٹ 30 سیکنڈ ہوں گے، اور میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی صرف ایک سوال پوچھیے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، لوگ اور تھوڑے سے لاگ ان ہو رہے ہیں، تو میں اپنے ایک سوال سے ابتدا کرتا ہوں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ لالچ یا گریڈ جو ہوتی ہے یہ ایک بہت بری چیز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے، مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال کمانے پر یا اس کے اچھے اصراف پر، اچھا پہننے پر، اچھا کھانے پر کوئی قدغن نہیں لگائی۔ تو وہ ایسی کون سی حد ہے جس کو ہم پار کریں تو خدا کی نظر میں لالچی کہلائیں گے؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ہم ایسی کیا تدابیر اختیار کر سکتے ہیں کہ اس بری بلا سے بچا جائے؟ انسان کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بدیعت کی ہیں ان میں ہر چیز کو آگے بڑھ کر زیادہ پانے کا داعیہ رکھا ہے۔ یہ زیادہ پانا اسی کو استکثار سے قرآن میں تعبیر کیا گیا ہے۔ زیادہ پانے کی جد و جہد انسان مال کے معاملے میں بھی کرتا ہے، علم کے معاملے میں بھی کرتا ہے۔ اگر اس کے اندر ایک حوصلہ مند شخصیت ہو تو بعض اوقات اقتدار کو پانے کے لیے بھی کرتا ہے۔ تو یہ چیز اپنی ذات میں کوئی قابل مذمت چیز نہیں ہے۔ اسی کا ایک پہلو وہ ہے کہ جس میں لوگوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ جنت کو پانے کے لیے بھی وہ کم پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے تک پہنچنے کی جدوجہد کریں۔ خود قرآن مجید نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ تنافس ہے، یعنی ایک دوڑ میں آپ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، تو عربی زبان میں اس کو مسابقت یا تنافس ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو جنت کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یعنی وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے سے دوڑ لگا کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ کوشش کریں کہ جنت کی دوڑ میں دوسروں سے آگے بڑھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ پانا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، یہ اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ یہ چیز بری کب بنتی ہے؟ یہ اس وقت بری بنتی ہے جس وقت انسان کو جن اخلاقی اقدار کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے ان کا لحاظ کیے بغیر وہ آگے بڑھنے کی جد و جہد کرتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ لالچ یا حرص یا اس نوعیت کے بعد برے الفاظ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ گویا ایک ہی چیز ہے، جب وہ صحیح حدود میں ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتے ہیں، اس پر تحسین بھی کرتے ہیں، بلکہ اس کی ترغیب دیتے ہیں جی۔ اور وہی چیز جو اخلاقی تقاضوں کے خلاف ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کو اخلاقی تقاضوں کا شعور دیا گیا ہے، جی، اس میں ایک بڑا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان آگے بڑھنے کی جد و جہد کا ہدف اس دنیا میں جنت کو بنائے۔ جنت کو ہدف بنانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اخلاق کی پاکیزگی کے ساتھ آگے بڑھے،
یعنی خیر میں آگے بڑھنا، نیکی میں آگے بڑھنا، انفاق میں آگے بڑھنا، اسی طرح اللہ کے دین کی خدمت کرنے میں آگے بڑھنا، اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں آگے بڑھنا، یہ ساری چیزیں بڑی مطلوب، بڑی محمود اور ہر لحاظ سے قابل تحسین ہے۔ لیکن اگر انسان دوسروں سے مال چھیننے میں آگے بڑھ رہا ہو، ان کی ٹانگیں کھینچنے میں آگے بڑھ رہا ہو، ان کو نقصان پہنچانے میں آگے بڑھ رہا ہو، یا یہ کہ جو کچھ اس کو مل گیا ہے اس پر شکر گزار ہو کے آگے بڑھنے کی بجائے ناشکری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہو، تو ایک ہی عمل جو اپنی ذات میں کوئی برا عمل نہیں تھا وہ پھر قابل مذمت ہو جاتا ہے۔ تو اس کو بیان کیا ہے دوسری جگہ، یعنی ایک جگہ یہ ترغیب دی ہے کہ آگے بڑھو، اور دوسری جگہ یہ کہا ہے کہ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جدوجہد نے تمہیں ہلاک کر ڈالا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اصل میں انسان کے اخلاقی وجود سے ماپی جاتی ہیں۔ یعنی اگر تو وہ اعلیٰ اخلاقیات کو سامنے رکھ کے آگے بڑھ رہا ہے تو محمود، اور اگر وہ اخلاق کے آلودہ پہلوؤں کو سامنے رکھ کے آگے بڑھ رہا ہے تو قابل مذمت۔ تو بس اسی اصول پر اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو مطلب اپنے حدود کو پہچاننا جو ہے یہ سب سے بڑی یعنی بات اخلاقی ہوگی۔ حدود، کیونکہ انسان کا جو حسن ہے وہ اصل میں اس کے اخلاقی وجود میں ہے۔ انسان کی سیرت اور کردار بنتا ہی اعلیٰ اخلاق سے ہے۔ تو اعلیٰ اخلاق اگر پیش نظر ہے تو ہر چیز جس میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں وہ اصل میں اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، وہ خیر کو تلاش کرنا ہے، اس کی قرآن نے ترغیب دی ہے۔ تو نہ دولت کوئی بری چیز ہے، نہ علم کوئی بری چیز ہے، نہ اقتدار کوئی بری چیز ہے، بڑھیے لیکن اخلاقی حدود کی سچی پاسداری کے ساتھ آگے بڑھیے۔ جی بہت شکریہ سر۔ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمارے پاس ہے تیمور خانزادہ صاحب کا۔ تیمور صاحب آپ کا مائکروفون انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر، پہلے تو گاندھی سینٹر آف لرننگ کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ چانس دیا ہے۔ سر میرا سوال قصر نماز سے ہے، کیونکہ ہم باہر ملکوں میں رہتے ہیں اور پھر واپس دوسری کنٹریز میں ٹریول بھی کرتے ہیں، اور جس کانٹیکس میں نے قرآن کے مفہوم میں وہ سورہ نساء میں جب آتا ہے اور جس مفہوم میں وہ آیا ہے وہ بڑا ہی جیسے مفہوم میں جیسے گھوڑے کی سواری پہ اگر کوئی ہے بندہ، اور اس زمانے کے ٹائم میں، اور اب ہمارے پاس ایئر پلینز ہیں، ہم اللہ کا شکر ہے پاکستان جاتے ہیں تو آرام سے وہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں، اور پھر بھی ہم دیکھا ہے، میں نے اپنے کزنس کو بھی، اپنے آپ کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی، کہ ہم قصر کر دیتے ہیں نماز کو، حالانکہ ہم سارے دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں مگر نماز کو ہم چھوٹا کر دیتے ہیں۔ ہم ویسے ہی باہر جا رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی کھا رہے ہوتے ہیں، اور جیسے کسی نے مجھے بتایا تھا اور میں نے بھی پڑھا ہے ایک میں کہ 15 دن کی لمٹ ہے۔ تو اس قصر نماز کا اگر آپ تھوڑا اس کو وہ کر دیں ایکسپلین تو بہت شکریہ ہوگا۔ شکریہ تیمور صاحب۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ایک رخصت ہے، اور عبادات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ اپنی بندگی اور عبادت کے مراسم میں سختی یا مشقت پسند نہیں کرتا۔ یہ بات بطور اصول بیان کر دی ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ عبادات میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ خوشی سے، خوش دلی کے ساتھ اور اس کو سہولت سمجھ کر عبادت کا حق ادا کریں۔ اس میں اگر کوئی مشقت پیدا ہو جائے، غیر معمولی صورتحال بن جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی رخصتیں خود بیان فرما دی ہیں۔ ان رخصتوں میں ایک یہ رخصت بھی ہے کہ اگر کسی وقت ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، کوئی آپا دھاپی اور افراتفری کی صورت ہے جو خاص طور پر جنگوں کے موقع پر پیدا ہو جاتی تھی، تو فرمایا کہ نماز کو کم کر سکتے ہیں، یعنی رکعتوں کی تعداد کے لحاظ سے بھی کم کر سکتے ہیں، وقت کے لحاظ سے بھی کم کر سکتے ہیں۔ رکعتوں کی تعداد کے لحاظ سے کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 4 رکعت نماز 2 رکعت پڑھ لی، اور اس کو وقت کے لحاظ سے کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 نمازوں کو ملا کر پڑھ لیا، جیسے ظہر اور عصر کو ملایا، جیسے مغرب اور عشاء کو ملا لیا، جس کو جمع کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں رخصتیں قرآن مجید نے جنگ کی آپا داپی کے ذیل میں دی ہیں، دونوں رخصتیں، اور خود قرآن نے بیان کیا اس کو۔ اس کے بعد رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر میں ایک آپا دھاپی افراتفری کی صورت پیدا ہو جاتی ہے،
اس کو بھی اس پر قیاس کر کے اسے وسیع کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی صورت اور بہت سے معاملات میں بھی ہوگی، یعنی ایک ڈاکٹر ہے، سفر میں تو نہیں ہے، لیکن مریض آپریشن تھیٹر پر ہے، ایمرجنسی میں کسی کو دیکھنا ہے، کہیں پہنچنا ہے، تو کوئی افراتفری آپا دھاپی کی صورت جب پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ قصر کر سکتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا کہ وہ کیا صورت پیدا ہو گئی ہے، یہ اصل میں آدمی کو خود ہی کرنا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے اتریں گے یا پیغمبر بتائیں گے کہ اس وقت یہ ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ اس کی بہت سی صورتیں واضح ہیں، بعض جگہوں پر انسان کو کچھ اشتباہ بھی پیش آ جاتا ہے، اور اس میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ اجتہاد کرو اور اپنے طریقے سے طے کر لو۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جہاز میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اطمینان سے سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں آخر اگر آپ نے باقی چیزوں سے فائدہ اٹھایا ہے تو آپ نماز کی بھی 4 رکعتیں پڑھ لیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ قانون کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اجتہاد ہے، یہ اجتہاد کا مسئلہ، یعنی آپ نے اطلاق کرنا ہے نا، آپ کو ایک رخصت دی گئی ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آ گئی، اگر کوئی افراتفری کی صورت ہے، یا تم وہ اطمینان اور سکون نہیں کس وقت پا رہے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، وہ کسی اپنے پیشے کی ضرورت کے تحت ہے، سفر کی ضرورت کے تحت ہے، تو اس میں تم قصر کر سکتے ہو اور جمع بھی کر سکتے ہو۔ تو اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے، باقی یہ کوئی لازم نہیں کیا گیا، رخصت سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ میں خود یہی کرتا ہوں کہ یہ دیکھ لیتا ہوں کہ صورتحال کیا ہے، بعض موقعوں پر بلکہ زیادہ اطمینان سے سفر میں نماز پڑھتا ہے آدمی تو پوری پڑھتا ہوں، اور اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ تو اس کا فیصلہ آپ کیجئے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ جی ہو سکتا ہے ہم غلطی کر جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، جب آپ نیک نیتی سے غلطی بھی کرتے ہیں تو اللہ اس کا بھی اجر دیتا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس حنزلہ احمد کا۔ حنزلہ، میں آپ کا مائک انمیوٹ کر رہا ہوں، سوال پوچھ سکتے ہیں۔ حنزلہ، السلام علیکم۔ جی۔ السلام علیکم قامدی صاحب۔ وعلیکم اللہ نے جو سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کی تفسیر میں آپ نے لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے خدائی دینونت کا ظہور ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ اگر اتمام حجت صرف اس وقت کے یہود ہی پر ہوا تھا تو اس کی سزا آج کے یہود کو کیوں مل رہی ہے، حالانکہ ان پر تو کوئی رسول ہی نہیں نازل ہوا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے رسولوں کی قوموں پر جو عذاب آتا تھا وہ سب کے لیے یکساں تھا اور پوری کی پوری آبادیاں تلپٹ ہو جاتی تھیں، لیکن آخری 2 رسولوں کے معاملے میں تو کسی شخص پر پہلے اتمام حجت ہو رہا ہے، کسی میں بعد میں، اور کوئی معاف کر دیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی میں ایسے بھی بہت ہی کم واقعات ملتے ہیں جہاں عورتوں پر بھی اتمام حجت ویسے ہی عذاب کے طور پر ہو رہا ہو جیسے پچھلے زمانے کی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر یکساں عذاب آتا تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ شکریہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا، رسول کو جب بھیجا تو حجت پوری ہو گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ کریں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ قیامت میں تمام انسانوں کے لیے یہ فیصلہ کریں گے، تو یہاں بھی ساری چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا۔ یعنی جرائم کیا تھے، اتمام حجت ہو گیا، غلطی واضح ہو گئی، لیکن جرائم کیا کیا تھے، جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے ہی سزا دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 سزائیں بیان کی ہیں۔ ایک سزا یہ بیان کی ہے کہ جو لوگ مشرک ہیں، یعنی جنہوں نے شرک کو دین کے طور پر اختیار کر لیا ہے، اتمام حجت کے بعد ان کے لیے موت کی سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، توحید ہی کے قائل ہیں، لیکن شرک بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم تو کوئی شرک نہیں کرتے۔ جیسے یہود و نصارہ ہیں، اہل کتاب ہیں، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے، اور اگر غور کریں تو اسی فرق کو ہمیں بھی ملحوظ رکھنے کی تلقین کی ہے۔ ایک آدمی کا یہ کہنا کہ میں فلاں جرم کر رہا ہوں اور میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں، اور ایک آدمی کا جرم کرنا لیکن اس میں تعویل میں مبتلا ہو جانا، غلطی میں مبتلا ہو جانا، تو دونوں میں اللہ نے فرق کیا ہے۔ اور سزائیں بھی 2 بیان کی ہیں، اور وہ سزائیں سورہ توبہ میں بیان ہو گئی ہیں۔ اہل کتاب کے لیے یہ سزا ہے
کہ ان کو محکومی کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور مشرکین کے لیے یہ کہ ان کے لیے موت کی سزا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ پہلے بھی مہلت دیتے تھے، بعد میں بھی مہلت دیتے رہے، یعنی سب پیغمبروں کی امتوں کو مہلت دی گئی۔ چنانچہ حضرت یونس کی قوم کے بارے میں معلوم ہے، فرعون کے بارے میں معلوم ہے کہ ایک لمبی مہلت، بہت سی تنبیہات، ان میں بار بار مواقع دیے گئے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ ایجاز سے بیان کر دیتے ہیں، یعنی پوری قوم نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا یا چند لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو اس کے بعد حضرت نوح کو دیکھ لیجئے، 950 سال، یعنی یہ آخری پیغمبر کے بارے میں تو 10-12 سال میں فیصلہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مہلتیں دی ہیں انسان کو، وہ ہمیشہ دیتا ہے۔ اس کے بعد جب سزا کا موقع آ جاتا ہے تو پھر سزا میں یہ فرق کیا ہے کہ اگر تو مشرک ہیں، یعنی دین شرک کو اختیار کیے، مشرک کا مطلب یہ ہے شرک کو جانتے بوجھتے بطور دین اختیار کر لینا، تو پھر ان کے لیے موت کی سزا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر محکومی کی سزا ہے۔ اب بنی اسرائیل پر آ جائیے، تو بنی اسرائیل رسول اللہ کے زمانے کے ہوں، ان کو بھی موت کی سزا نہیں دی گئی، سورہ توبہ میں بالکل واضح کر دیا ہے۔ اور بنی اسرائیل سیدنا مسیح کے دور میں تھے، اس وقت بھی ان کو یہ سزا نہیں دی گئی۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں حضرت مسیح کا اتمام حجت جن لوگوں کے اوپر ہوا، ان کو انہوں نے صاف صاف طریقے سے متی کی انجیل میں بتا دیا کہ تمہارے لوگوں میں سے کوئی دنیا سے رخصت نہیں ہوگا، اس سے پہلے اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ اور وہ اللہ کا فیصلہ 70 عیسوی میں آ گیا، یعنی وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ صحیح متعین تاریخ تو معلوم نہیں، لیکن اندازہ ہے کہ 50-56 عیسوی میں رخصت ہوئے، اور 70 میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا۔ اور وہ فیصلہ تیتس رومی کے حملے کی صورت میں ہوا۔ میں نے ابھی حال میں اپنی گفتگوؤں میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ بہت سخت سزا دی گئی، اور اس سخت سزا میں یہی تھا کہ حملہ ہوا، مارے گئے، لوٹے گئے، ان کا سب کچھ برباد ہو گیا، اسیر بنا کے وہاں سے نکال لیے گئے، یعنی وہی محکومی کا ایک عذاب ان کے اوپر مسلط ہو گیا۔ تو جو لوگ اس وقت موجود تھے، یہ ان کی سزا تھی، پوری دے دی گئی، معاملہ ختم ہوا۔ اب ایک دوسرے پہلو کی طرف آئیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سزا دی اور ایمان والوں کو نجات دے دی۔ یہ وہی لوگ تھے جن پر اتمام حجت کیا گیا تھا، جن پر یہ بات واضح کی گئی تھی، یعنی اس دور کے لوگ، ان کا قضیہ ختم ہو گیا، قانون کا معمول کا اطلاق کر دیا گیا ان کے اوپر کہ محکومی کی سزا ہے تمہارے لیے، اور یہ نافذ ہو گئی ہے۔ اور ایمان والے جو بالکل مٹھی بھر تھے وہ نجات پا گئے، جیسے حضرت صالح کے ساتھی نکل گئے، جس طرح کہ حضرت نوح کے ساتھی ایک کشتی میں سوار ہو کے پار ہو گئے۔ تو اللہ کا قانون رسولوں کے بارے میں یہ ہے کہ ایمان والوں کو نجات مل جاتی ہے، اور جو منکرین ہیں ان پر عذاب کا تازیانہ برستا ہے۔ عذاب کی 2 صورتیں ہیں، یعنی موت کی سزا یا پھر محکومی کی سزا، تو یہی دی گئی ان کو، اور بہت عبرتناک طریقے سے یہ سزا انہیں ملی۔ یہ معاملہ ختم ہو گیا، یعنی رسولوں کے اتمام حجت سے متعلق جو قانون ہے وہ پورا کا پورا نافذ ہو گیا، اس میں کوئی کمی نہیں رہ گئی۔ اب بنی اسرائیل کی ایک خصوصی حیثیت، یعنی بنی اسرائیل دنیا کی عام قوموں میں سے ایک قوم نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا دنیا کی تمام قوموں میں سے اپنے دین کی دعوت کے لیے۔ وہ ایسا ہی انتخاب تھا جس طرح کا انتخاب اللہ اپنے نبیوں کا کرتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے بالکل انہی الفاظ میں بیان کیا ہے، سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، میں نے دنیا کی تمام قوموں میں سے سب پر ترجیح دے کر جس طرح آدم اور نوح کا پیغمبری کے لیے انتخاب کیا تھا، ایسے ہی آل ابراہیم کا انتخاب کیا ہے۔ یہی لفظ استعمال کیا ہے ایک دوسرے پہلو سے بنی اسماعیل کے لیے، یہ کہا ہے کہ جاہدو فی اللہ حق جہاد، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرو جس طرح کہ اس کا حق ہے، هو اجتباکم، اس نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ تو ایک پیغمبر کا انتخاب کیا جاتا ہے، ایک قوم کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ ذریت ابراہیم کا انتخاب ہے، یہ ذریت ابراہیم ہے جس کی ایک شاخ بنی اسرائیل ہے، ایک شاخ بنی اسماعیل ہے۔ تو ان کے لیے پھر خصوصی قانون یہ ہے کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ کی وفاداری کا حق ادا کریں گے تو اس دنیا میں ان کو سرفرازی حاصل ہوگی، اگر شریعت سے انحراف کریں گے، اللہ کے ساتھ باندھا ہوا عہد توڑیں گے، تو پھر ان کے اوپر عذاب کا تازیانہ قومی حیثیت سے برسے گا۔
تو یہود کے ساتھ اصل میں ان کی اس حیثیت کی وجہ سے خصوصی معاملہ کیا جا رہا ہے. یعنی وہ جب تک اس منصب کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہے اللہ نے ان کو وہ کچھ عطا فرمایا کہ جو حیران کن ہے. یعنی من و سلوہ نازل ہو رہے ہیں، بدلیاں سایہ کر رہی ہیں، سلیمان و داؤد کی بادشاہی ہے جس میں پرندے بول رہے ہیں، جس میں جنات خدمت انجام دے رہے ہیں. تو سب کچھ دیا، لیکن جس وقت پھر انہوں نے انحراف کا طریقہ اختیار کیا تو تدریجی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینا شروع کی. سزا دینے کا یہ عمل جاری ہے، اور چونکہ ان کا انتخاب قومی حیثیت سے ہوا ہے، یہ دوسرا قانون جو ہے یہ قیامت تک ان پر لاگو ہے. اس کو قرآن نے دو پہلوؤں سے بیان کیا ہے. ایک اس پہلو سے بیان کیا ہے کہ سیدنا مسیح کے اتمام حجت کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قومی حیثیت سے قیامت تک تم ان کے ماننے والوں سے مغلوب رہو گے. یعنی اس جرم کی وجہ سے جو تم نے میرے انتخاب کے باوجود کیا، انحراف کیا. دوسرا، اس سے بھی پہلے اعلان کر رکھا گیا ہے کہ دنیا ہی میں تمہارے جرائم کی تمہیں سزا بھی قومی حیثیت سے ملتی رہے گی. یہ جو دوسری بات ہے یہ سورہ اعراف میں بیان کیا، اور اس میں بھی بالکل قیامت تک کے الفاظ ہیں. یعنی میں قیامت تک تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہوں گا الی یوم القیامہ کہ جو تمہیں بدترین عذاب دیں گے. تو یہ بنی اسرائیل کی خصوصی حیثیت ہے. میں نے اس پر بہت لکھا ہے، ان کا معاملہ عام قوموں کا نہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا سوال ہے واصف حسن صاحب کا. واصف صاحب سوال پوچھ سکتے ہیں. جی سر، یہ میرا سوال ایک اوور آل براڈ رینج میں ہے. جس طرح کہ آپ اکثر اپنا کہتے ہیں کہ یہ جو اجتہادی معاملات ہوتے ہیں اس میں انسان نے خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جس طرح آپ صرف اصول بتاتے ہیں، تو اس میں انسان کے دل میں شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو فیصلہ کریں گے وہ ایک اپنی جو ہے نا خواہش کے مطابق کوئی وہ فیصلہ نہ کر لیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھنا میں چاہ رہا ہوں کہ جس طرح نماز کو کم کرنے کی رخصت دی گئی ہے، اور اس طرح کے دوسرے معاملات میں، مذہبی معاملات میں جو رخصت دی گئی ہے وہ مشقت کی بیس پہ ہے یا مجبوری؟ ایک ہوتی ہے مجبوری کہ انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، ایک ہوتا ہے مشقت، جس طرح کے جرابوں پہ مسح کرنے والا مسئلہ ہے. اور اس طرح کہ اس میں مشقت کتنی ہو تو انسان کر سکتا ہے، وہ جو رخصت کی طرف جا سکتا ہے. تو یہ تھوڑا سا اصول ایکسپلین کر دیجئے گا. عبادات کے معاملے میں غیر معمولی مشقت کو بنیاد بنایا گیا ہے. مشقت تو ہر کام میں ہوتی ہے. یعنی آپ نماز بھی پڑھیں گے تو مشقت تو ہے، روزہ بھی رکھیں گے، لیکن غیر معمولی مشقت ہو گئی، انسان کے اوپر زیادہ بوجھ پڑ گیا، تو اس صورت میں پھر رخصت ہے. تو عبادات میں اضطرار یا مجبوری کو بنیاد نہیں بنایا گیا، بلکہ غیر معمولی مشقت کو بنیاد بنایا گیا ہے. حرمتوں میں اضطرار کو بنیاد بنایا گیا ہے. یعنی آپ کسی حرام چیز کا ارتکاب اس صورت میں کریں گے یا کوئی حرام چیز اس وقت کھائیں گے جب جان پر بنائے، آخری درجے میں مجبور ہو گئے، زندگی موت کا مسئلہ پیدا ہو گیا، تو وہاں اضطرار کا اصول ہے. اس کو بیان کیا ہے کہ فمن استر غیر باغن ولا عاد. یعنی آدمی مجبور ہو گیا، بے بس ہو گیا، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، اس وقت بھی نہ حد سے بڑھے نہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرے. ان دو شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے. لیکن عبادات کے معاملے میں یہ اصول نہیں ہے. عبادات میں غیر معمولی مشقت، تو غیر معمولی مشقت جیسے ہی پیدا ہو جائے گی تو انسان اجتہاد کرے گا. غلطی ہو سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. آپ کی خواہش کیوں ہو، انسان کے اندر اللہ کی بندگی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اسی کو سامنے رکھ کر وہ فیصلے کرے گا. میں نے عرض کیا کہ کہیں اجتہادی غلطی ہو جائے تو اللہ کے پیغمبر نے بشارت دی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے. خود حضور کے سامنے جب لوگوں کو موقع دیا گیا تو انہوں نے اجتہاد کیا اور دو رائے سامنے آ گئی. یعنی ایک گروہ نے ایک اجتہاد کر لیا، دوسرے نے دوسرا. آپ نے دونوں کی تصویب فرمائی، دونوں سے کہا. آپ دیکھیں اس کی ضرورت ہر وقت پیش آتی ہے. آپ جنگل میں ہیں، قبلے کی تعین میں آ جاتی ہے. جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر اب میں کھڑا ہو کے نماز پڑھوں، بیٹھ کر نماز پڑھوں. بیماری آتی ہے تو مشکل ہوتا ہے بعض اوقات طے کرنا کہ اچھا اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کرسی پر بیٹھ جاؤں، کھڑا رہوں، اچھا رکوع چھوڑ دوں. تو یہ اجتہاد کرنے میں بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، بس اللہ کو حاضر ناظر جان کر کریں. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک دوسرا راستہ بھی تجویز کیا ہے کہ اگر کسی موقع پر
کسی اجتہاد میں تردد پیش آ رہا ہو اور یہ خیال ہو رہا ہو کہ میں کہیں غلطی نہ کر جاؤں، تو فرمایا کہ 2 عادل آدمیوں سے مشورہ کر لو، رائے لے لو، جی یعنی ان کے سامنے معاملہ رکھ دو تو وہ بتا دیں گے کہ یہاں تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو کسی خاص قاعدے کی پابند کیا نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات، معاملات سینکڑوں نوعیت کے پیش آتے ہیں، یعنی اس کے قاعدے ضابطے بنائے نہیں جا سکتے۔ تو اصول ہی میں یہ بات اللہ نے کی ہے، اصول ہی میں اللہ کے پیغمبر نے کی ہے، اور یہ میں نے عرض کر دیا کہ غیر معمولی مشقت کی بنیاد پر آپ اپنے لیے رخصت کا فیصلہ کرتے ہیں یا دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ملحوظ رکھنا چاہیے، تمام جتنی رخصتیں عبادات کی ہیں اسی اصول پر ہیں۔ یعنی حضور نے مسح کرنے کی رخصت دی، اللہ تعالیٰ نے تیمم کرنے کی رخصت دی، یہ سب ایک ہی اصول پر مبنی ہے کہ مشقت پیدا ہو گئی تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب تیمم ہے، تو یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ آپ اب بھاگیں اور جا کے کہیں نہ کہیں سے پانی تلاش کریں، بس ہو گیا معاملہ۔ تو آپ ایک گویا یوں سمجھ لیے علامتی سا اظہار کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید نے تیمم کرنے کی اجازت کن کن صورتوں میں دی، یعنی صرف یہ نہیں کہ وضو کی ضرورت ہے، غسل کی ضرورت ہے تب بھی دے دی۔ چاہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض اوقات اس طرح کے مسائل پیش ہوئے کہ کسی آدمی نے بہت سردی میں غسل کی ضرورت پیش آ گئی تو لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کرنا ہی پڑے گا، اور ان کو کوئی تکلیف ہو گئی یا اس کے نتیجے میں کسی کی وفات ہو گئی تو فرمایا کہ تم نے مار دیا اس آدمی کو۔ تو عبادات میں یہی اصول ہے، اور اس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ اللہ اپنی عبادت کے معاملے میں یرید اللہ بکم الیسر، آسانی کا تقاضا کرتا ہے، آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے، لا یرید بکم العسر، مشقت نہیں چاہتا۔ تو یہ اللہ کا اپنا بیان ہے، تو ایسے ہی آپ کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ اجتہاد کریں، اس میں کوئی غلطی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بہت شکریہ سر۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے محمد عثمان کا۔ محمد عثمان صاحب، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال توحید کے متعلق ہے۔ اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا، پھر انجیل میں باپ اور بیٹے کی تعبیر کیسے آئی؟ اور حجر اسود کو اللہ کے ہاتھ کی علامت کہا جاتا ہے، تو کیا یہ ایک نوعیت کی بت پرستی نہیں ہے؟ یہ تعبیریں بڑی خوبصورت تعبیریں ہوتی ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ ادنا درجے میں کسی شرک کو گوارا کریں گے؟ لیکن دیکھیے کیسا خوبصورت شعر کہا ہے کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ تو یہ اصل میں ادبی تعبیریں ہیں۔ آدمی جب دین پر بات کرتا ہے یا دین کا بیان سنتا ہے تو اس کے اندر بھی اچھا ادبی ذوق ہونا چاہیے۔ تو یہ باپ بیٹے کی تعبیریں یہ تعلق کو بیان کرنے کے لیے، یا خدا گویا ہمارے لیے باپ کے بمنزلہ ہے۔ تو حضرت مسیح نے یہ تعبیر اپنے لیے بھی اختیار کی، یہ پوری بنی اسرائیل کی قوم کے لیے بھی اختیار کی، تم سب خدا کے بیٹے ہو۔ یعنی یہ گویا تعلق جو خدا کو ہے۔ ہم بھی دیکھیے بعض موقعوں پر سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے۔ تو یہ در حقیقت ایک تعلق کو مثال بنا کر انسان کو سمجھانے کا بہت ہی اچھا، بہت ہی لطیف اسلوب ہے۔ یہ لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اس سے غلط مطلب لے لیا اور حقیقت میں باپ بیٹا بنا کے بیٹھ گئے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی مولانا الطاف حسین حالی کا یہ مصرع پڑھے اور اس کے بعد یہ کہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کہیں سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ بیوقوفی بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو اچھا ادبی ذوق پیدا کرنا چاہیے، ادبی چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ادب میں کیا اسالیب اختیار کیے جاتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر الہامی صحائف کو اور ان کے متون کو پڑھنا چاہیے۔ ایک تو بنیادی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علامتیں پیدا کی جاتی ہیں وہ علامتیں ہی ہوتی ہیں۔ یہ جو بت ہیں یہ بھی علامتیں ہی ہیں، اصل تنقید ان پر نہیں ہوتی۔ اصل تنقید اس بات پر ہوتی ہے کس چیز کی علامت ہے، یعنی پیچھے جو تصور ہے کیا وہ حقیقت ہے؟ اگر وہ حقیقت ہے تو کوئی اعتراض نہیں۔ وہ حقیقت نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ اللہ پر افتراء ہے۔ جو حیثیت دی جا رہی ہے، یعنی کہیں برہما کے نام پر، کہیں وشنو کے نام پر، کہیں شیو کے نام پر، کہیں کسی ولی کے نام پر، کہیں کسی کتب کے نام پر، وہ سب اپنی طرف سے دی جا رہی ہے۔ تو اب اس کی جو علامت آپ بنائیں گے وہ جھوٹ کی علامت ہوگی۔ تو اس لیے بت پرستی ممنوع ہے۔ اگر علامتیں حقیقی ہیں تو ان علامتوں ہی کے ذریعے سے اصل میں انسان نفسیاتی طور پر متعلق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ خو گرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر،
اسلام کو اعتراض اس پر نہیں ہے کہ بت کیوں بنایا گیا ہے، اعتراض اس پر ہے کہ یہ نام ہے جو رکھ لیا، اس کے پیچھے حقیقت کوئی نہیں، جھوٹ پہ مبنی. یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے. تو حجر اسود کو اللہ نے علامت قرار دیا، عہد کی علامت. ہاتھ کی بجائے یہ کہیے اللہ کے ساتھ عہد کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ تو زمین پر نہیں آئیں گے نا، تو کسی چیز کو علامت قرار دیا جائے گا کہ آپ ہاتھ رکھ کے چوم کر، جیسے کہ قدیم طریقہ رہا ہے، عہد کی تجدید کرتے ہیں. اسی طرح سے جو وہاں کنکر مارے جاتے ہیں وہ شیطان کے خلاف جنگ کا شعیرہ ہے، اس کی علامت ہے. تو علامتیں تو بڑی اعلیٰ چیزیں ہیں. علامتیں ہم جھنڈے کی صورت میں بناتے ہیں، علامتیں ہم اپنے ہاں کے ترانے کی صورت میں بناتے ہیں. یہ مراسم پیدا کرنا، یہ علامتیں ہیں جو نماز آپ پڑھتے ہیں. یہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، سر تو زمین پہ رکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ تو نہیں بیٹھے ہوئے. لیکن انسان یہ تصور کرتا ہے، اور پھر گویا سر پیشانی اپنی زمین پر رکھنا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ میں اپنے پورے وجود کو جھکا رہا ہوں. تو یہ علامتیں جو ہیں یہ کوئی قابل تنقید چیز نہیں ہے، اس سے کوئی خرابی نہیں ہوتی. کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی مقرر کرنا ہے تو سبحان اللہ. اور اگر یہ کسی اور کے لیے ہے تو جھوٹ پر مبنی ہے. واضح ہوگی سر بات. بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. عافیہ خان صاحبہ، آپ کا اگلا سوال ہے. میں آپ کا مائک انمیوٹ کر رہا ہوں، سوال پوچھ سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کل بچے جو ہیں ان کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے پیرنٹس اور بچے دونوں ہی نکاح کو پریفر کرتے ہیں. اب نکاح کے وقت کیا پیرنٹس یہ شرط رکھ سکتے ہیں کہ جب تک بچے یعنی وہ اپنے آپ کو پڑھائی نہ ختم کر لے اور ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہ ہو جائیں، تو جیسا کہ سوسائٹی کا نارم ہے یا معروف ہے اس کے مطابق اعلانیہ رخصتی سے پہلے وہ اپنے نکاح کو کانسومیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آج کل یعنی اس میں بہت خرابی پیدا ہو رہی ہے، ابارشن ریٹ اس سے ہائی ہو رہے ہیں. اس میں اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 سال نکاح رہا، اس میں ان کا کیا اسوہ تھا؟ تو کائنڈلی اگر آپ پیرنٹس اور بچوں دونوں کو ایڈوائز کریں. جی بہت واضح ہوگی. مہربانی. شکریہ. دونوں کے لیے یہ عرض ہے کہ اگر آدمی کا یہ حال ہے کہ وہ جو روایت عام طور پر سوسائٹی کے اس کی پیروی نہیں کر سکتا، تو یہ پابندی اللہ نے تو نہیں لگائی. اعلان کیجئے اور بیوی کو گھر لے آئیے، یا اعلان کر دیجئے کہ میں اب اس بیوی کے ساتھ ہر طرح کے معاملات کر رہا ہوں. اس کو جب چھپا کے کیا جائے گا یا لوگوں کو یہ تاثر ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی اور اس طرح کا تعلق ہوگا، تو یہ سوسائٹی میں بھی خرابی کا باعث بنے گا، یہ خود نفس انسانی کے لیے بھی خرابی کا باعث بنے گا. تو اس طرح کے معاملات کیے کیوں جائیں؟ سیدھا صاف معاملہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی ہوئی. باقی رہ گئی یہ بات کہ آپ کو مجبوری ہے، آپ نے پہلے سے کوئی طے کر لیا، نکاح ہو گیا یا اور اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا ہے، اس میں اگر فرض کر لیجئے، یعنی اصولاً تو یہی کرنا چاہیے جو میں نے عرض کیا، فرض کیجئے کوئی تعلق پیدا ہوا ہے، وہ بالکل جائز تعلق ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، دینی لحاظ سے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. یہ معاشرے کے معاملات ہیں اور معاشرے کی روایات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ خیال رکھنے کی ہمت رکھتے ہیں تو رکھیں، ورنہ یہ کام ہی نہ کریں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدہ عائشہ کے بارے میں اس کا خیال رکھا. چلیے شکریہ سر. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے رافیہ خواجہ صاحبہ کا. رافیہ صاحبہ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں. رافیہ خواجہ صاحبہ. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے احمد شعیب صاحب کا. احمد آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. احمد شعیب. جی السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ ہماری موٹیویشن کیا ہے اچھے کام کرنے کے لیے. جیسے آپ نے شروع میں وہ سورہ مطففین کی آیت بتائی تھی کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، لیکن سورہ انسان میں وہ ایک مکالمہ نقل کیا گیا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور اس کے نتیجے میں اللہ ان کو جنت دیتا ہے. تو جیسے صوفیہ لوگ کرتے ہیں کہ وہ صرف اللہ کی رضا کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اور میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ جنت ہدف نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ گریڈ اور لالچ کے اندر آ جاتی ہے، اور اللہ اگر ہمارے مالک ہے اور ہم ان کے کوئی لوگ سلیوز کہتے ہیں، تو اصل ہمارا گول
صرف ان کی سیٹسفیکشن ہی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، واضح ہو گئی بات، شکریہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان کا دین لوگوں کے خیالات پر مبنی نہیں ہے، وہ فطرت پر مبنی ہے. بحیثیت انسان میں اللہ کی نعمتوں کا محتاج ہوں. میں اس کا محتاج ہوں کہ میں بیماریوں سے بچا رہوں. میں اس کا محتاج ہوں کہ مجھے آرام اور آسائش ملے. میں اس کا محتاج ہوں کہ میری جو بھی ضروریات بدنی ہیں وہ بھی پوری ہوں اور جو نفسیاتی ہیں وہ بھی پوری ہوں. عورت میری ضرورت ہے، کھانا میری ضرورت ہے، پینا میری ضرورت ہے، آرام کی جگہ میری ضرورت ہے. جو لوگ ان سب چیزوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، میرے نزدیک ان کا رویہ متکبرانہ ہے. خدا کے مقابلے میں عاجز بندوں کی طرح پیش آئیے. تو ہمارے پروردگار نے یہ واضح کر دیا ہے قرآن میں کہ آپ خوفاً و طمع پکارتے ہیں، یعنی اس اندیشے سے پکارتے ہیں اللہ کو اور عبادت کرتے ہیں کہ آپ کو کہیں گرفت نہ پیش آ جائے. اس لیے کہ ہم کمزور انسان ہیں، ہم گرفت کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے. تو گرفت کے خوف سے اللہ کی عبادت کرنا، اس کو خود قرآن نے بیان کر دیا، تمن بیان کیا. وہاں لفظی استعمال کیا ہے خوفاً و طمع، یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کی جنت حاصل کرنا. جنت کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو میری نعمت ہے، میرا انعام ہے. تو جنت، آرام، آسائش، جو کچھ بھی قرآن میں بیان ہوا ہے، یہ ہم بندوں کا لحاظ کر کے، ہماری کمزوریوں کا لحاظ کر کے ہمیں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ان کو سامنے رکھ کر عبادت کرنا اور اس کو سامنے رکھ کر، ظاہر ہے کہ یہ سب اللہ ہی سے ہوتا ہے. مانگتا تو آدمی اللہ ہی سے ہے، لیکن ہم اپنے رب کے ساتھ کوئی مجرد تعلق قائم کر سکتے ہیں جس میں ہماری کوئی احتیاج نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ خلاف فطرت ہے، اس لیے کہ ضرورتیں ہیں، یہ اپنے وجود سے آنکھیں بند کرنا ہے. اور دوسرے یہ کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی فلسفہ بگھارا جائے تو یہ محض تکبر ہے، قادر مطلق کے مقابلے میں عاجز مطلق بن کر رہی ہے. جی. اور دوسرا یہ کہ انسان ایمان کے ڈفرینٹ درجات میں بھی ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے، تو ان کے ڈفرینٹ موٹیویشنز ہو سکتے ہیں، رائٹ؟ مطلب اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ کسی موقع کے اوپر ایک پہلو نمایاں ہوتا ہے، کسی موقع پر دوسرا پہلو نمایاں ہوتا ہے. لیکن اللہ کی نعمتوں کو حقیر کیوں سمجھا جائے؟ یہ اصل میں اس کی خوشنودی کا اظہار ہے. اور ان کو قرآن مجید نے بنیاد بنایا ہے، تحسین کی ہے. جہاں پر یہ کہا ہے والذین یدعون ربہم خوفا و طمعا، تو وہاں یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی دوسرا درجہ ہے. اللہ کے پیغمبر اسی طرح پکارتے رہے. شکریہ سر. رافیہ صاحبہ نے مجھے میسج کیا، ان کو دوبارہ سے انمیوٹ کر کے دیکھتے ہیں. رافیہ صاحبہ، آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں. رافیہ صاحبہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں. چلیں جی، آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے ہمارے پاس عمیر مغل صاحب کا. عمیر مغل صاحب، آپ کا مائک انمیوٹ کر رہا ہوں، سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم محترم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. غامدی صاحب، استاد ہونے کے ناطے آپ مجھے کچھ نصیحت بھی کریے گا. میرا سوال یہ ہے کہ غامدی صاحب، جو ربیبہ کی حرمت ہے اس میں آپ نے گود میں پلنے کی پہلی شرط کو نہیں مانا، اور جو آپ نے دلائل دیے وہ مجھے تسلی بخش نہیں لگے. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچی ایک شخص کی گود میں پلی ہو، اسے ابو جان کہتے بڑی ہوئی ہو اور ان کا نکاح جائز ہی رہے؟ تو کیا اس بات کا امکان ہے دوسری شرط میں کچھ الفاظ حذف ہو گئے ہوں اور بات کچھ یوں ہو کہ اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں حرام کی گئی ہیں جو تمہاری گودوں میں پلی ہیں، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے خلوت کی ہو، لیکن اگر خلوت نہ کی ہو اور لڑکیاں گودوں میں نہ پلی ہوں تو تم پر کچھ گناہ نہیں. جزاک اللہ خیر. اس پر مولانا امین حسن اصلاحی نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. میں نے بھی اس کو بیان کر دیا ہے. اس میں جو شرط آپ بیان کر رہے ہیں وہ شرط کی حیثیت نہیں رکھتی اور وہاں اس کو مقدر بھی نہیں مانا جا سکتا. تاہم کوئی آدمی اگر اس کو اس طرح سمجھتا ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں تو فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے. ہمارے نزدیک یہ شرط نہیں ہے، بس اتنی ہی شرط کافی ہے جس کو قرآن نے منفی اور مثبت دونوں طریقوں سے بیان کر دیا ہے. مولانا امین حسن نے اس کی مثال بھی دے دی ہے کہ یہ بالکل ویسا ہی اسلوب ہے جیسے کہا ہے کہ لا تاکلوا الربا اضافا مضافا، بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ. تو یہ اصل میں سود کی ایک خاص نوعیت ہے
جس کو سامنے رکھ کر سود کی ممانعت کو کہا گیا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑھتا چڑھتا نہ ہو تو پھر کھا لو. تو یہی صورتحال وہاں بھی ہے. باقی اس طرح کی بعض لطیف چیزوں کو سمجھنے میں دقت ہو جاتی ہے، تو آپ کا کوئی فہم ہم سے مختلف ہو تو کوئی قیامت نہیں آئے گی، آپ عمل کیجئے اس پر. شکریہ سر. ارسلان سعید صاحب، آپ کا مائک انمیوٹ کر رہا ہوں، سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا گامدی صاحب سے یہ سوال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ تخت بلقیس کو اٹھا کر حضرت سلیمان کے پاس لے آیا. کیا آپ کے نزدیک یہ واضح ہے کہ اس شخص کے پاس کوئی نفسی علم تھا، یا اس بات کا امکان رکھا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی نبی یا فرشتہ ہو؟ کیونکہ کوئی بھی عام آدمی اگر اس سطح کا علم رکھتا ہو تو وہ بڑی بڑی چیزیں اٹھا کے ادھر ادھر کر دے. یہ تو اس طرح تو دنیا کا نظم ہی خراب ہو سکتا ہے. جی شکریہ. شکریہ. اس وقت یہی صورتحال پیدا ہو گئی. آپ دیکھ نہیں رہے کہ علم کی ترقی نے بڑی بڑی چیزیں ادھر ادھر کرنے کی طاقت دے دی ہے انسان کو. ابھی تو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ آپ کی جو ذاتی معلومات ہیں وہ بھی لوگوں کے پاس جا رہی ہیں. تو اس لیے یہ دنیا میں یہ چیزیں رہی ہیں. حضرت سلیمان ایک باجبروت بادشاہ ہی نہیں تھے، اس کے ساتھ اللہ کے پیغمبر بھی تھے. تو ان کو جس طرح بہت سی غیر معمولی نعمتیں دی گئیں، جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، جس طرح جنات ان کی خدمت میں تھے، تو ان کے ہاں ایسے لوگوں کا ہونا کوئی بعید نہیں، اور وہ ان کے کنٹرول ہی میں رہتے تھے. یعنی وہی جنات اگر ان کے کنٹرول سے نکل جاتے تو وہ بھی درہم برہم کر سکتے تھے، اب بھی کرتے ہی ہیں بعض موقعوں کے اوپر. تو اس لیے وہ سب ان کے کنٹرول میں تھا، ان کے تحت تھا. باقی رہ گئی یہ بات وہ کوئی نبی تھا یا نہیں تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے نزدیک. جب تک قرآن تصریح نہ کرے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ نبی تھے؟ اور نبی ہوتے تب بھی انسانی ہوتے. اور نبی کو اگر یہ طاقت دی گئی جیسی طاقتیں حضرت سلیمان کو دی گئیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ادھر ادھر کر دیں گے دنیا کو. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں. تو اللہ کے حکم کا پابند نبی بھی ہوتا ہے، نبی کے تحت رہنے والے بھی پابند ہوتے ہیں. ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، معاذ بن جبل نے اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی، پابندی کی، خلوت میں کی، جلوت میں کی. ان کے بارے میں یہ کیوں خیال کیا جائے کہ وہ اللہ کے نبی سے انحراف کر کے کوئی بڑا قدم اٹھا لیتے؟ باقی میرے نزدیک وہاں کتاب سے مراد نوشتہ خداوندی یا قانون خداوندی ہے. اور قرآن میں یہ لفظ بہت جگہوں پر اسی مفہوم میں آیا ہے. اس سے مراد بک نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو قوانین رکھے ہیں وہ قوانین نفسی بھی ہیں، مادی بھی ہیں. موجودہ دور میں مادی قوانین کو دریافت کر کے آپ کیا کچھ نہیں کر رہے. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، پتہ نہیں آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں. میری آواز آپ کو پہنچ رہی ہے، صورت بھی پہنچ رہی ہوگی. یہاں بیٹھ کے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور مریخ پر کوئی آدمی چاہے تو سننے کے لیے اسباب پیدا ہو گئے ہیں. تو اس لیے ایسی چیزوں پر کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. وہ اللہ کے پیغمبر کے تحت تھے، ان کے احکام کے پابند تھے اور کسی علم کے ماہر تھے. اور بھی لوگ ہوں گے ان علوم کے ماہر. ایسے ہی سمجھیں جیسے آج کے زمانے میں ایسی کوئی صورت پیدا ہو، شیاطین کو تو نہیں بلاتے، سائنسدانوں ہی کو بلاتے ہیں. یہ آپ کے ہاں جو ابھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے کرونا کا، تو آپ سب نے کس طرف رجوع کیا ہے؟ سائنسدانوں کی طرف. یہ ویکسین بنا کے دو. تو اس سے کیا ہوا؟ یعنی کوئی خدا کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہو گئے ہیں؟ نہیں، علم ہے. اس علم کا ظہور مختلف صورتوں میں ہوتا رہتا ہے. واضح ہو گئی سر بات. آگے بڑھتے ہیں. واصف احمد صاحب، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. سر پہلے تو مجھے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو آپ نے دین کی خدمت کی ہے، آپ کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے، گاسپل آف برناباس، یہ بات کہاں تک درست ہے کہ یہ گاسپل جو ہے یہ مسلمانوں نے لکھی ہے؟ جب گاسپل کا مطالعہ کریں تو لگتا ہے کہ کافی چیزیں جو حدیث میں آتی ہیں وہ اوور لیپ کرتی ہیں گاسپل میں. تو آپ کا تجزیہ، آپ کی تحقیق، آپ کا علم اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ شکریہ. شکریہ جی. یہ جو اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی شبہ سے پاک نہیں ہو جاتی. تو برناباس کی گاسپل یا انجیل کا معاملہ بھی یہی ہے. آپ جب اس کا داخلی مطالعہ کرتے ہیں، وہ کیسے دریافت ہوئی، کہاں کہاں رہی، تو ظاہر ہے کہ اس میں بعض چیزیں شبہات کا باعث بنتی ہیں، بنتی رہیں گی، اور جب تک دنیا قائم ہے شاید کوئی حتمی رائے نہ دی جا سکے. میرے نزدیک اس پر سب سے اچھا تجزیاتی مضمون
مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے لکھا ہے، اور یہ مضمون آپ ان کی تفہیم القرآن میں، ان کی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سب پہلوؤں کا انہوں نے احاطہ کر دیا ہے اور بہت اچھے دلائل کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ جس طریقے سے جو چاروں اناجیل ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، ان میں مختلف وقتوں میں بعض چیزیں داخل بھی ہوئی ہیں، تعبیریں بھی داخل ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ انسان ہے، جب کوئی چیز اس کے ہاتھ آتی ہے، ہمارے یہاں دیکھ لیجئے نا، لوگ تفسیروں میں قرآن مجید کے حواشی میں کیا کیا چیزیں لکھ دیتے ہیں، تو اگر قرآن کا اصل متن موجود نہ ہو تو یہ سب چیزیں اس کا حصہ بن جائیں گی۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ تمام اناجیل کے ساتھ مختلف وقتوں میں یہ کام ہوتا رہا ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کا بھی کوئی ہاتھ رہا ہو۔ بحیثیت مجموعی میری رائے وہی ہے جو مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اختیار کی ہے۔ میں نہ تو یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بالکل درست ہے، اور نہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ سراسر شبہات ہے۔ اس میں دونوں طرح کے پہلو موجود ہیں، اور یہ سارا ہی لٹریچر جو قرآن کے علاوہ ہے، یہاں تک کہ خود ہمارے ہاں کی جو حدیثیں ہیں ان کے بارے میں بھی یہی ہے۔ یعنی کون ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ہر چیز سے پاک ہو گئی؟ اسی وجہ سے ہمارے علماء نے بڑی صحیح رائے قائم کی کہ ان سے جو ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ ظنی ہوتی ہیں، تو اسی جگہ پر رکھنا چاہیے ان سب چیزوں کو۔ باقی جہاں تک مسیحیوں کا تعلق ہے تو میرے نزدیک انجیل برناباس ہو یا کوئی انجیل ہو، اس سے ان پر حجت قائم نہیں کی جا سکتی۔ وہ جن کو مانتے ہیں ان سے انہی کی بنیاد پر بات کرنی ہوگی، اور میں بہت اطمینان کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جو انجیلیں یعنی متی کی، مرکس کی، لوکا کی، یوحنا کی اس وقت موجود ہیں، جن کو وہ مانتے ہیں، وہ سب کی سب بالکل اسی دین کو بیان کرتی ہیں جو اللہ کی کتاب قرآن مجید میں بیان ہوا۔ تو جب ہم ان کی بنیاد پر گفتگو کر سکتے ہیں تو اس کی کوئی میرے خیال میں خاص ضرورت نہیں رہتی۔ باقی علمی لحاظ سے پڑھیے، مطالعہ کیجئے، اس میں میرے نزدیک جو کچھ مولانا نے لکھ دیا ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت ٹھیک ہے۔ شکریہ سر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عبد الرحمن ظفر صاحب، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ عبد الرحمن ظفر صاحب جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ تھا کہ معرفت الہی، اس کے کیا پریکٹیکل سٹیپس ہو سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا آپ تفصیل سے کچھ بتا دیجیے۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں اس کی بہت تفصیل کر دی ہے، ایک پورا باب اس پر لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمارے لیے صفات کے راستے سے ہوتی ہے یا اس کے سنن کے پہلو سے۔ ذات خداوندی کی معرفت کے ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں، تو بس جہاں اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے وہی رہنا چاہیے۔ اللہ کی صفات جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں ان سے اللہ کو پہچانیے، اور اللہ کے جو سنن طریقے قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان سے پہچانیے۔ تو میری کتاب میزان میں ایمانیات کے تحت، ایمانیات کے باب میں نے صفات پر بھی بہت تفصیلی بحث کی ہے، اور سنن کو بھی متعین کر کے بیان کر دیا ہے کہ یہ 7 چیزیں سنن الہیہ کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کو پڑھ لیجیے۔ بہت شکریہ سر۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس محمد اسامہ اشرف صاحب کا۔ اشرف صاحب، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ سر پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ سر میرا سوال میں جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک اصول سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بے تحاشا جگہ پر یہ فرماتا ہے کہ انسان کو ایک ٹائم پہ مرنا ہے اور پھر اس کا حساب کتاب ہونا ہے، جیسے کل نفس ذائقۃ الموت جو ہے اس کے بارے میں بھی آیا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بنیادی مقدمہ ہے مذہب کا۔ آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سائنس اس چیز پہ ریسرچ کر رہی ہے۔ ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے گلگامش پروجیکٹ، جس میں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کو امورٹل بنا دیا جائے، کہ بایولوجیکل ایسی چینجز کی جائیں کہ اس کو موت نہ آئے بایولوجیکل مینز سے، نیچرل ویز سے۔ تو سر اگر یہ مفروضہ اس ٹائم پہ صرف اب فرض کر لیا جائے کہ اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے، میں بھی ہماری زندگی میں نہ ہو 100 سال بعد 200 سال بعد یہ اگر چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ انسان نے موت کو شکست دے دی، تو کیا عقل اور علم یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہمارا جو مذہب کا بنیادی مقدمہ ہے ہم اس کو واپس لے لیں اور حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ موت جو ہے اس کو انسان شکست دے چکا ہے، اس لیے آخرت کے بعد زندگی کا کوئی تصور نہیں؟ اس بارے میں تھوڑا سا ذرا اصولی طور پہ بتا دیجیے گا کہ اگر کسی بھی بنیادی مذہب کے مقدمے کو شکست دے دی جائے کسی بھی علم کے ذریعے جو اب تک نہیں ہوا لیکن فرض کر لیا جائے، واضح ہو گئی بات، واضح ہو گئی۔ شکریہ بہت بہت۔ جی سر۔ سائنسدان جو ہیں وہ اپنی لیبارٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ بالکل فارغ ہو گئے ہیں۔
اطمینان رکھیے، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ سائنسدانوں کو یہ اطلاع کر دیں کہ اس کائنات کا خالق موجود ہے اوپر، اور اس نے اپنی کتابیں نازل کی ہیں، اور اس نے بتا دیا ہے کہ وہ ایک دن اس پوری کائنات کو برباد کر کے رکھ دے گا اور اس کی جگہ ایک نئی کائنات بنائے گا۔ تو اصل چیز موت نہیں ہے، اصل چیز اللہ کا وہ فیصلہ ہے۔ تو وہ فیصلہ تو پتہ نہیں کل آ جائے، پتہ نہیں پرسوں آ جائے، تو آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی اپنا کام کرنے کے لیے آسمان پر موجود ہے۔ وہ بغتتاً آئیں گے۔ آپ جس موت کو شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پوری انسانیت کو کہتے ہیں کہ ایک نفخ صور میں میں بالکل تباہ کر کے رکھ دوں۔ تو آپ دیکھ لیجئے، سائنسدانوں کی اطلاعات پر ایمان لانا ہے تو اس تردد میں مبتلا ہوں، اللہ کی اطلاع یہ ہے۔ سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ساری یونیورس ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، سلمان نوشاد، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم۔ میرا سوال بچے کی پیدائش کے بارے میں ہے۔ ہمارے ہاں ایک عام تاثر ہے کہ بچے کی پیدائش کے موقع پر اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ روایات میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں روایات کی کیا حیثیت ہے؟ میرا بھی رجحان وہی تھا، ہم بچوں کے کان میں اذان دیتے رہے، بہت سے علماء بھی یہی کرتے ہیں، لیکن تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بالکل ہی ضعیف روایت سے پیدا ہونے والا عمل ہے۔ جب اس کو آپ تحقیقی طور پر دیکھتے ہیں تو یہ ثابت نہیں ہوتا، تو اس لیے میں نے تو پھر اپنی کتاب میں اس کو شامل نہیں کیا۔ اور اگر آپ اس پر پوری تحقیق پڑھنا چاہیں تو میرے عزیز شاگرد مولانا عامر گزدر صاحب نے اپنا مقالہ اسی پر ایم فل کا لکھا ہے، وہ عربی زبان میں ہے، آپ ان سے رجوع بھی کر سکتے ہیں، اور وہ سب دلائل انہوں نے وہاں جمع کر دی۔ بہت شکریہ سر۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس فاروق عمران صاحب کا۔ فاروق صاحب اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم نے یہ بات مان لی کہ ہم ایک مخلوق ہیں اور اس کے ایک مخلوق ہونے کا شدید احساس ہے جو خالق کا تصور پیدا کرتا ہے، اب یہ جو خالق ہے، یہ جو خدا ہے، یہ وہی اللہ ہی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ شکریہ جی، ہماری عقل تو بس یہیں تک لے جائے گی کہ ہم مخلوق ہیں، اور ہر مخلوق بہرحال خالق کا تقاضا کرتی ہے، ہونا چاہیے، یہاں تک عقل لے جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ نے جب اس دنیا کی ابتدا کی تو پہلے انسان کو اپنے مکالمے کا شرف بخشا، وقتاً فوقتاً انبیاء کو شرف بخشا، آخری پیغمبر کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ کو یہ شرف حاصل ہوا، ان پر اپنی کتاب نازل کی، وہ قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہمارے علم کے ذرائع میں ایک چیز ہمارا مشاہدہ ہے، پھر ہم اس سے عقلی استنباط کرتے ہیں۔ عقلی استنباط یہیں تک پہنچاتا ہے کہ خدا کو ہونا چاہیے یا خالق کو ہونا چاہیے، یا اسی طرح قیامت کو ہونا چاہیے تاکہ جزا و سزا ہو۔ یہ اطلاع پیغمبروں نے دی ہے، اور پیغمبروں کو ہم قرآن مجید کی بنیاد پر مانتے ہیں، اور قرآن مجید اپنے وجود کے اور اللہ کی طرف ہونے کے اسی طرح کے عقلی دلائل رکھتا ہے جس طرح کے عقلی دلائل ہم باقی چیزوں کے دیتے ہیں۔ یہ ترتیب ہے اس کو جاننے کی۔ بہت شکریہ سر۔ اگلا سوال ہے سمارہ ہارون، آپ کا مائک انمیوٹ کر رہا ہوں، سوال پوچھ سکتی ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ جزاء الخیر، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت صحت تندرستی دے اور جزا دے، آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ یا قرآن کی آیات جو ہم نے کچھ پیپرز پر لکھی ہوتی ہیں مختلف ریزنز کے لیے، کیا ہم ان کو ریسائیکل کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے، ریسائکلنگ کے لیے ڈال سکتے ہیں، اگر نہیں تو ان کو ڈسپوز آف کرنے کا کیا بہترین طریقہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کی بے حرمتی نہ ہو؟ اگر مطلب آپ نے نوٹس لکھے ہوئے ہیں آپ کو ان کو جی واضح ہو گیا بات، شکریہ۔ دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی قانون کے تحت نہیں ہوتی، ادب کے تقاضے ہیں، اور ادب کے معاملے میں جو حالات آپ کو میسر ہوتے ہیں ان میں آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ پانی میں بہا دیتے تھے، زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ اب آپ کے لیے ایک یہ صورت پیدا ہو گئی ہے کہ اس طرح کی بعض چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں کہ وہ بالکل ذرہ ذرہ ہو جاتے ہیں، اور آپ دیکھتی ہیں کہ اب تو ہر شخص کے ہاں یہ چیز موجود ہوتی ہے۔ ہم لکھنے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس بھی موجود ہے۔
यानी जो कागजात तलफ कर रहे होते हैं वो उसमें डालते हैं और वो बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं। तो यही काम करके उसके बाद रिसाइकलिंग के लिए दे दीजिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आसिफ अली साहब अपना सवाल पूछ सकते हैं। आसिफ अली, आगे बढ़ते हैं जी। मोहित ताहिर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मोहित ताहिर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी, मैं आसिफ अली बोल रहा हूँ। गांधी साहब, मेरा सवाल ये था कि ये जो आजकल एक तहरीक चल रही है फेमिनिज्म, इसके ऊपर दीनी नुक्ता निगाह से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सारे इज़्मों के बारे में मेरी राय है कि ये इंसान की इंतहा पसंदी से पैदा होते हैं, इसलिए इन सब से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसान को जिस फितरत पर पैदा किया है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए और पूरे एतदाल और तवाज़ुन के साथ उसी के मुताबिक आरा भी कायम करनी चाहिए। जितने इज़्म हैं, आप सोशलिज़म को ले लें, लिबरलिज़म को ले लें, सेकुलरिज़म को ले लें, आप कम्युनिज़म को ले लें, सब के सब अगर आप देखिए तो इंसान का वो जो एक पेंडुलम का मिजाज है कि वो कभी दाएं इंतहा पर होता है, कभी बाएं इंतहा पर होता है, उससे पैदा होते हैं सब के सब। तो सबसे एक ही वक्त में तावुज़ कर ले कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह ही काफ़ी है हमारे लिए। कुरान मजीद ने क्या खूबसूरत बात कही है कि ये उन लोगों की पैदा की हुई चीज़ें हैं जो बग़ैर हुदम वाला किताब मुनीर है, यानी ना उनके पास अल्लाह की हिदायत है और ना रोशन कर देने वाली किताब है। तो हमारे पास तो ये मौजूद है, उसमें हम देखेंगे कि सही तरीका क्या है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास नासिर सुल्तान, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नासिर सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा सवाल है कि अगर कोई शख्स ऐसे गुनाह करता रहा है जो लोगों से मुतल्लिक हों और अब उनकी तलाफ़ी करना भी उसके लिए मुमकिन नहीं है और उसे मालूम ही नहीं है कि उसने किन लोगों के साथ ज़्यादती की थी या किन लोगों का नुकसान किया था, तो ऐसे गुनाह फिर क्या इंसान के नामा माल में हमेशा रहेंगे? इन गुनाहों की तलाफ़ी के लिए इंसान कुछ नहीं कर सकता और इनमें क्या इंसान की कोई नफ्सियात का लिहाज भी नहीं रखा जाएगा? मैं ये समझ नहीं सका कि जब आदमी ने किसी के साथ ज़्यादती की तो उसको ये क्यों मालूम नहीं है कि उसने किसी के साथ ज़्यादती की थी। यानी मालूम तो हर हाल में होगा। जब मैं अपनी ज़िंदगी पर पलट के देखूँगा तो आखिर जिन लोगों पर मैंने ज़्यादती की होगी या जुल्म किया होगा या उनका कोई हक़ मारा होगा वो मेरे हम असर ही होंगे, मेरे ज़माने ही के होंगे। तो इनका इल्म ना होना ये तो समझ में नहीं आता। अलबत्ता ये आप कह सकते हैं कि वो दुनिया में नहीं रहे या कोई चीज़ ऐसी है कि जिसमें इश्तिबाह वाक़या हो गया है या अब उनको तलाश करना मुमकिन नहीं है, तो इस सूरत में कोशिश करें कि आप उनके अखलाफ़ के साथ खैर करें, उनके अज़्ज़ा अक़रबा के साथ खैर का रवैया इख्तियार करें और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें। क़यामत में उम्मीद यही है कि आपकी तौबा, आपकी तलाफ़ी का जज्बा, आपका इज़ाला करने के लिए तैयार होना, ये अल्लाह की रहमत का बायस बन जाएगा। बहुत शुक्रिया गांधी साहब। इसी के साथ आज की हमारी इस वेब कॉन्फ्रेंस का वक्त ख़त्म होता है। उन लोगों से माज़रत के साथ जिन्होंने रजिस्टर किया, इस इवेंट में शिरकत भी की, मगर आज उनकी बारी नहीं आ सकी। जैसा कि इस इवेंट की आगाज़ में मैंने बताया था, उन लोगों को इंशाअल्लाह हम अगली आस्क कामदी लाइव की वेब कॉन्फ्रेंस के लिए प्रायोरिटी रजिस्ट्रेशन का मौका देंगे। इसकी डिटेल्स आपके साथ बज़रिया ईमेल शेयर कर दी जाएंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गांधी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।